کیا حال ہی دوستوں امید ہی ٹھیک ہوں گے۔ چلو تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں گھر والوں سے دور پڑھنے کی لئی آیا تھا، اکیلا رہتے رہتے مجھی میں بے چینی سے پیدا ہو گئی تھی۔ مجھے کسی کی پیار کی ضرورت تھی۔ ایسی میں مجھے ایک بیوہ عورت ملی جس نے مجھے اتنا پیار دیا کہ میں سب کچھ بھول گیا۔ میں ہاسٹل میں رہتا تھا اور لاہور شہر میں ہی ایک اچھے کالج میں پڑھ رہا تھا۔ ہم دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو شہر میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہاسٹل میں رہنا پڑتا ہے۔ میں بھی بہت ساری دوستوں کے ساتھ مل جل کر ایک اچھا وقت گزار رہا تھا، اور پھر میری زندگی میں ایک نیا موڑ آیا جب میں نے اپنی ہاسٹل کی دوستوں کو لڑکیوں کے ساتھ یاری لگاتی دیکھا۔ ہم کالج سے نکلتی تو میری ساری دوست گر لز کالج کے باہر جا کر کھڑی ہو جاتی، اور پھر وہاں سے نکلتی۔ لڑکیوں کو دیکھتے کئی دوستوں نے تو ان میں سے کئی لڑکیاں بھی سیٹ کر لی تھیں، لیکن میرا رجحان اس طرف بالکل بھی نہیں تھا۔ میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ اپنے گھر والوں کو اچھی زندگی دے سکوں۔ میرا گھر بہت پسماندہ سا تھا۔ بہت چھوٹی سے علاقے میں میرے بہنیں اور والدین بہت مشکل سے گزارا کرتے تھے، اور اس کے باوجود بھی میرے والد نے مجھے پڑھنے کے لیے نہ صرف شہر بھیجا تھا بلکہ وہ میرے ہاسٹل کا خرچ بھی خود اٹھا رہی تھی۔ اس لیے میں چاہتا تھا کہ اچھی طرح تعلیم حاصل کروں، لیکن وہ کہتے ہیں نہ کہ خربوزی کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ کچھ ایسا ہے میرے ساتھ بھی ہوا۔ کچھ عرصے تک تو میں اپنی دوستوں کے رنگ رلیوں اور باتوں سے منہ موڑتا رہا، لیکن روز روز ایک ہی باتیں سن کر میرا دل بھی اسی طرف ہمکنے لگا۔ وہ لوگ کبھی لڑکیوں کی بات کرتے تو کبھی ان سے ملنے جانے کی، اور کبھی ان لمحات کی جو لڑکیوں کے ساتھ کسی پارک یا ہوٹل کی کسی چھوٹی سے کیمین میں گزار کراتے، اور اس وقت میرا دل بھی چاہتا کہ میں بھی اسی طرح اپنی خواہشات کو پورا کر لوں۔ اور پھر ایک دن میرا دوست کہنے لگا کہ یار، اگر تو اتنا زیادہ سوچے گا تو ساری زندگی سوچتا ہی رہی جائے گا۔ ابھی تیری شادی میں بہت سال ہیں، تجھی پہلی بہنوں کا مستقبل سنوارنا ہے، پھر تیرا نمبر آئے گا۔ جب تک کیا تو ایسی ہے اپنی اپ کو مارتا رہے گا۔ کچھ سالوں کے لیے کسی لڑکی کو ڈھونڈ لے، پھر شادی بہلی ہے، گھر والوں کی مرضی سے کر لینا۔ میرے ساری ہے دوست محض وقت گزاری کر رہی تھی، کیونکہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ جب تک ان کا مستقبل سیٹ نہیں ہو جاتا ان کے گھر والے ان کی شادی نہیں کریں گے، اور تب تک کے لیے انہوں نے اسرے کے طور پر لڑکیاں ڈھونڈی ہوئی تھیں۔ اپنی دوست کی بات سن کر دل تو میرا بھی یہی چاہا تھا کہ میں بھی دل بہلانے کے لیے کوئی سہارا تلاش کر لوں، لیکن اس کی منہ پر میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں ایسی ویسی گھر سے نہیں ہوں۔ پیاری دوستوں، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگ رہی ہے تو میری اس ویڈیو پہ کامنٹس ضرور کریں تاکہ میں اگلا پارٹ بھی بنا کر لگاؤں آپ لوگوں کے لیے۔